سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے تعالو آؤ، اتلو میں پڑھوں ماں جو حرام کیا ہے ربکم تمہارے رب نے علیکم تم پر۔ کہو کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں، پڑھ کر سناؤں قرآن مجید کی آیات سے کہ کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کی ہیں۔ اللہ یہ کہ نہ تشرکو تم شریک ٹھہراؤ بھی ساتھ اس کے، شیئن کسی بھی چیز کو، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسان کرو، کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو اولادکم اپنی اولاد کو من املاق بھوک کے ڈر سے، نحن ہم نرزقکم رزق دیں گے تم کو، وایہم اور انہیں بھی، تم انہیں بھوکے ڈر سے قتل کرتے ہو، ان کے رزق اور تمہاری رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے۔ ولا تقربوا اور نہ تم قریب جاؤ الفواحش بے حیائی کے، ما ظہر جو کہ ظاہر ہو، منہا اس میں سے، وما بطن نہ چھپی ہوئی، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو ان کے پاس نہ جاؤ۔ ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو النفس کسی نفس کو، اللہ تی وہ جو حرام اللہ حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ۔ ذالکم یہ تمہیں وصاکم وصیت کرتا ہے بھی ساتھ اس کے، لعلکم تاکہ تم تعقلون کہ تم سمجھو۔ کہو کہ لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤ جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں، تو کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کیونکہ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہو یا پوشیدہ ان کے پاس بھی نہ پھٹکو، اور کسی بھی جان کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، یعنی جس کا شریعت حکم دے۔ ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت کو دیکھنا چاہتا ہو جو آپ کی آخری وصیت تھی تو وہ ان آیات کو پڑھے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہے جو میرے ہاتھوں پر ان 3 باتوں کی بیعت کرے؟ پھر آپ نے یہی آیات تلاوت فرمائی اور فرمایا جو اس سے پورا کرے گا وہ اللہ سے اجر پائے گا، اور جو ان میں سے کسی بات کو پورا نہ کرے گا تو دنیا میں ہی اسے شرعی سزا دے دی جائے گی، اور اگر سزا نہ بھی دی گئی تو اس کا معاملہ قیامت پر ہے، اگر اللہ چاہے تو اسے بخش دے، اگر چاہے تو سزا دے۔ بخاری و مسلم میں ہے تم لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اللہ کو کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں جو مشرکین یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے تو اللہ کے رزق میں سے بعض کو اپنی طرف سے یہ حلال اور بعض کو حرام کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو پوچھتے ہیں، تو کہہ دیجئے کہ سچ مچ جو چیزیں اللہ کی حرام کردہ ہیں انہیں مجھ سے سن لو جو میں بذریعہ وحی بیان کرتا ہوں۔ خواہش نفس، توہم پرستی اور گمان سے بچو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی وہ تمہیں وصیت کرتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ بخاری و مسلم میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میں نے کہا اگرچہ اس نے زنا ہی کیوں نہ کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری ہی کیوں نہ کی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ اس نے زنا اور چوری ہی کیوں نہ کی ہو۔ میں نے پھر یہی سوال کیا، مجھے پھر یہی جواب ملا، پھر بھی میں نے یہی بات پوچھی تو اس مرتبہ جواب دیا اگرچہ اس نے شراب نوشی ہی کیوں نہ کی ہو۔ سنن میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم جو تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور میری ذات سے امید رکھے گا میں بھی تیری خطاؤں کو معاف کرتا رہوں گا، وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی پرواہ نہیں کروں گا اگر میرے پاس زمین بھر کر خطائیں بھی لائے گا تو میں تیرے پاس اتنی ہی مغفرت اور بخشش لے کر آؤں گا، بشرطیکہ کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو تو نے اتنی خطائیں کی ہوں کہ وہ آسمان تک پہنچ گئی ہوں، پھر بھی تو مجھ سے استغفار کرے تو میں تجھے بخش دوں گا۔
صحیح مسلم میں ہے جو توحید پر مرے وہ جنتی ہیں۔ اس بارے میں بہت سی آیات اور احادیث ہیں۔ ابن حاتم میں ہے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں جلا ہی کیوں نہ دیا جائے، یا کاٹ دیے جاؤ یا سولی دے دیے جاؤ۔ تو اس آیت میں توحید کا حکم دے کر پھر ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہوا۔ بخاری و مسلم میں ہے، ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے پوچھا پھر؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ فرمایا میں اور بھی اگر دریافت کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیتے۔ اور فرمایا کہ اولاد کو قتل نہ کرو جیسے شیاطین نے تمہیں سکھا رکھا ہے۔ لڑکیوں کو تو لوگ شرمندگی کی وجہ سے مار ڈالتے تھے، اور لڑکوں کو اس وجہ سے کہ اتنا کھانے پینے کا سامان کہاں سے لائیں گے، تو اس سوچ کے ساتھ انہیں وہ مار ڈالتے تھے۔ ابن مسعود نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، حالانکہ اسی اکیلے نے پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھا وہ کون سا گناہ ہے؟ فرمایا اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل نہ کرنا کہ میرے ساتھ کھائے گی۔ پھر پوچھا پھر کون سا ہے؟ فرمایا اپنے پڑوس کی عورت سے بدکاری کرنا۔ پھر فرمایا کسی ظاہر اور پوشیدہ برائی کے پاس بھی نہ جاؤ، جیسے کہ اور آیت میں ہے یعنی تمام ظاہری باطنی برائیوں، ظلم و زیادتی، شرک و کفر، جھوٹ، بہتان، سب کچھ اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ تمام بے حیائیاں اللہ نے حرام کی، چاہے کہ وہ ظاہر ہو چاہے پوشیدہ۔ سعد بن عبادہ نے کہا اگر میں کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں تو میں کیا ایک ہی وار میں اس کا فیصلہ کر دوں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کا یہ قول بیان ہوا تو فرمایا کیا تم سعد کی غیرت پر تعجب کر رہے ہو؟ واللہ میں اس سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں، اور میرا رب مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ اسی وجہ سے تمام فحش کام ظاہر ہو یا پوشیدہ اس نے حرام کر دیے۔ اس کے بعد کسی کو ناحق قتل کرنے کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ جو شخص جو مسلمان اللہ کی توحید اور میری رسالت کا اقرار کرتا ہو اسے قتل کرنا 3 باتوں کے سوا جائز نہیں، یا تو شادی شدہ ہو کر زنا کرے، یا کسی کو قتل کرے، یا دین کو چھوڑ دے ہے اس کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں۔ ابن داؤد اور نسائی میں تیسرا شخص وہ بیان کیا گیا جو اسلام سے نکل جائے اور اللہ کے رسولوں سے جنگ کرنے لگے، اسے قتل کر دیا جائے گا، یا صلیب پر چڑھا دیا جائے گا، یا مسلمانوں کے وطن سے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ میں ہے معاہدہ امن کا قاتل جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی رستے تک پہنچتی ہے۔ آتا ہے یہ ہے اللہ کی وصیت اور اس کے احکامات تاکہ تم دین کو، اس کے احکام کو اور اس کی باتوں کو سمجھ سکو۔ ولا اور نہ تقربو قریب جاؤ مال الیتیم، یتیم کے مال کے، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ الا سوائے باللتی ساتھ جو ہی یا وہ احسن اچھا ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے اشدہ اپنی جوانی کو۔ یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریقے کہ وہ بہت ہی اچھا ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اور پورا کرو ماپ، وَالْمِيزَانَ اور تول، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نہیں ہم تکلیف دیتے نفساً کسی جان کو الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، تو ہم کسی بھی جان کو وسعت سے زیادہ ہم تکلیف نہیں دیتے۔ وَإِذَا اور جب کل تم کہو تم فادلو پس عدل کرو، ولو اور اگرچہ کانا ہو ذا قربا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وَبِعَہْدِ اللہِ اور اللہ کے عہد کو اوفو پورا کرو۔ ذالکم یہ وصاکم وصیحت کرتا ہے تم کو بھی اس کے ساتھ، لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت پکڑو۔ یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے کہ بہت ہی اچھا ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو اگرچہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ ابو داؤد میں ہے کہ جب آیت ولا تقربوا اور آیت ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما نازل ہوئی
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے صحاب نے یتیموں کا جو کھانا پینا اپنے کھانے سے بالکل الگ کر دیا. اس میں ان لوگوں کے نقصان کے ساتھ ساتھ یتیموں کا نقصان بھی ہونے لگا، کیونکہ مال جو تھا وہ بچا رہتا، کھانا باسی ہو جاتا اور خراب ہو جاتا. اس بات کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى نازل ہوئی کہ ان کے لیے خیر خواہی کرو، ان کا کھانا پینا ساتھ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں. اسے پڑھ کر سن کر صحابہ نے ان کا کھانا اپنے ساتھ ملا لیا. تو یہ حکم ان کے سن بلوغت تک پہنچنے تک ہے. فرمایا کہ لین دین اور ناک تول میں کمی نہ کرو، ان کے لیے ہلاکت ہے جو لیتے وقت تو پورا لیں اور دیتے وقت کم کر دیں. ان امتوں کو اللہ نے غارت کر دی جن میں یہ بری عادت موجود ہو. جامعہ ترمذی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپنے اور تولنے والوں سے فرمایا تم ایک ایسی چیز کے والی بنائے گئے ہو جس کی صحیح نگرانی نہ رکھنے والے تباہ و برباد ہو گئے. پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. فرماتا ہے بات انصاف کی کہو اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. سورۃ نساء میں بھی یہ حکم دیا کہ ہر شخص کو ہر حال میں سچائی اور انصاف کو نہیں چھوڑنا چاہیے، جھوٹی گواہی اور غلط فیصلے سے بچنا چاہیے، اللہ کے عہد کو پورا کرو، منع کی ہوئی چیزوں سے الگ رہو، اس کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلتے رہو. تو یہی اس کے عہد کو پورا کرنا ہے. انہی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے. انا اور بے شک ہاذا یہ صراطی راستہ میرا مستقیماً سیدھا ہے، فاتبعوہ پر اسی کی پیروی کرو. اگرچہ میرا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پر چلو اور اسی کی پیروی کرو. ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو السبل راستے کی، فتفرق پس الگ کر دیں گے بکم تمہیں عن سبیلہ تمہارے راستے سے. تو ان کے راستے پر اگر تم چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے راستے سے الگ کر دے گا. ذالکم یہ وصاکم وصیت کرتا ہے تم کو بھی اس کے ساتھ لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بنو. تو ان باتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بنو. مسند میں ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا اللہ کی راہ یہی سیدھی راہ ہے. پھر اس کے دائیں بائیں اور لکیریں کھینچ کر فرمایا ان تمام راہوں پر شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے. پھر آپ نے اس آیت کا ابتدائی حصہ تلاوت فرمایا. ابن مسعود سے کسی نے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس پر ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا اس کا دوسرا سیرا جنت میں جا ملتا ہے. اس کے دائیں بائیں بہت سی اور راہیں ہیں جن پر لوگ چل رہے ہیں اور دوسروں کو بھی بلا رہے ہیں. جو سیدھے راستے کے علاوہ اور راستے پر چلا گیا وہ جہنم میں پہنچ گیا. پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال بیان فرمائی. اس راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں جن میں بہت سے دروازے ہیں اور سب دروازے چوپٹ کھلے پڑے ہیں اور ان پر پردے لٹک رہے ہیں. اس سیدھی راہ کے سرے پر ایک پکارنے والا پکارتا ہے تم اس صراط مستقیم پر آ جاؤ، راستے میں بکھر نہ جانا. تو راستے کے بیچ ایک شخص ہے. جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے خبردار اسے نہ کھولو گے تو سیدھی راہ سے دور نکل جاؤ گے. پھر سیدھی راہ اسلام ہے اور دونوں جو دیواریں ہیں اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. کھلے جو دروازے ہیں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں. تو نمایاں شخص اللہ کی کتاب ہے. پر سے پکارنے والا اللہ کی طرف سے نصیحت کرنے والا ہے جو ہر مومن کے دل میں ہے. ثم پھر آتینا دی ہم نے موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تماماً پوری الذی اس پر جو احسنا اچھا ہو و تفصیلا اور کھول کھول کر بیان کیا. لکل شیء ہر چیز کو وہدن اور ہدایت ہے ورحمتن اور رحمت ہے. اللہم تاکہ بلقاء ملاقات کا ربہم اپنے رب کی یؤمنون ایمان لائیں تاکہ وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا یقین کریں. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دیں. اس میں ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے. رحمت ہے تاکہ لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں. اس آیت میں کافروں کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے ما جاءہم الحق من عندنا، یعنی جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق پہنچا تو کہنے لگے اس جیسا کیوں نہ ملا جو موسیٰ کو ملا تھا. جس کے جواب میں فرمایا گیا کیا انہوں نے موسیٰ کی کتاب کے ساتھ کفر نہیں کیا تھا؟ کیا صاف طور سے انکار نہیں کیا تھا؟ صاف
طور پر یہ نہیں کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور ہم تو ہر ایک کے منکر۔ شریعت کی جن باتوں کی اس وقت ضرورت ہے سب اس میں موجود تھیں۔ یہ احسان تھا نیکوکاروں کی نیکی کے بدلے کا، جیسے فرمان ہے احسان کا بدلہ احسان کی ہے، اور جیسے فرمان ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے ان کا امام بنا دیا جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین کیا۔